بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے کہ ایک انصاری نوجوان نے اسلام قبول کیا جس کا نام سلمہ بن عبد الرحمن تھا۔ یہ نوجوان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی کام کے لیے بھیجا تو انہوں نے گزرتے ہوئے ایک انصاری کے گھر جھانک لیا تو اندر عورت غسل کر رہی تھی۔ اب اس نوجوان کی خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس حرکت کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذر وحی اطلاع ہو جائے، لہذا خوف اور شرمندگی کے بعد وہ واپس بارگاہ رسالت علیہ وسلم میں حاضر نہ ہوا اور وہاں سے بھاگ کر مدینے کے پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ جب اسے غائب ہوئے 40 روز گزر گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور یہ کہ آپ کی امت کا ایک شخص ان پہاڑوں کی اونٹ میں چھپا مجھ سے پناہ کی درخواست کر رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان فارسی عنہ سے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور اس نوجوان سلمہ کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ یہ دونوں مدینہ منورہ میں ان پہاڑوں کی تلاش میں نکل پڑے۔ راستے میں مدینہ منورہ کے ضعفانہ نامی ایک چراواہ ہے سے ملاقات ہوئی۔ اس سے پوچھا کہ کیا تم نے ان پہاڑوں کے دامن میں سلمہ نامی کسی نوجوان کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا کہ شاید آپ لوگ جہنم کے ڈر سے بھاگے ہوئے نوجوان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ان حضرات نے کہا تمہیں کیسے معلوم ہو کہ وہ جہنم کے ڈر سے بھاگا ہوا ہے؟ چراوے نے کہا کہ وہ اس لیے کہ جب آدھی رات گزرتی ہے تو وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے پہاڑوں کے دامن سے نمودار ہو کر اس طرح صدا لگاتا رہتا ہے کہ اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لینا اور جسم کو جسموں میں، مجھے فیصلے کے دن کے لیے مؤخر نہ رکھنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ہم اسی نوجوان کی تلاش میں ہیں۔ تو چراوا انہیں پہاڑوں کی طرف لے کر چلا، یہاں تک کہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ نوجوان حسب معمول اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ نمودار ہوا اور وہی الفاظ دہرانے لگا کہ اے کاش تو میری روح کو بھی میری روحوں میں قبض کر لینا۔ اس دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جھپٹ کر اس کو گود میں اٹھا لیا تو اس نے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہ کے بارے میں معلوم پڑ گیا ہے؟ فرمایا یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ کل شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد کیا، پھر مجھے اور سلمان کو تمہاری تلاش میں بھیج دیا، جاؤ سلمہ کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو، مجھے اس وقت بارگاہ میں مقدس میں لے جاؤ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر چلے اور پیچھے صف میں کھڑا کر دیا۔ سلمہ نے جب حالت نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسلام کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات سے سلمہ کے بارے میں پوچھا تو عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ رہا سلمہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا تو وہ ہوش میں آ گیا اور آپ نے فرمایا کہ کس چیز نے مجھ سے غائب کر دیا تھا؟ عرض کیا کہ میرے گناہ نے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تسلی دی اور اسے اپنے گھر جانے کا حکم دیا، جس کے بعد یہ نوجوان 8 روز تک بیمار پڑا رہا۔ اطلاع ملنے پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان گناہ نے سلمہ کو بیمار کر ڈالا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ابھی سلمہ کو عیادت کریں۔ آپ اس کے پاس تشریف لائے اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کے گوشت میری کھال ہڈیوں کی چونٹیاں سی کاٹ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب کی طرف سے مغفرت کا پروانہ اور بس۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نزول فرمایا اور حکم سنایا، اگر میرا یہ بندہ زمین کی مقدار میں بھر بھی گناہ کرتا تو میں اسی مقدار میں اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ اس کا استقبال کرتا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ کو اللہ کا یہ پیغام دیا تو اس نے ایک چینخ کے ساتھ جان دے دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ کی تجہیز تکفین کا حکم فرمایا اور نماز جنازہ کے بعد اسے لے کر نکلے۔ ہم نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے انتہائی احتیاط کے ساتھ پورا پاؤں زمین پر رکھنے کی بجائے پنجوں کے بل
چل رہے تھے۔ تدفین کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا، یہ تھی کہ سلمہ کے جنازے کے ساتھ چلنے کے لیے آسمان سے اس قدر فرشتے ہوئے کہ زمین پر پاؤں رکھنا مشکل تھا۔ دوستوں، مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں۔